حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے حوالے سے یہ یاد رکھیں کہ آپ 82 ہجری کو آپ اس کائنات میں تشریف لائے اور پیر شریف کا دن تھا اور ربیع الاول کے آخری عشرہ کی بہاریں چل رہی تھی۔ پیر شریف کا دن اور ربیع الاول شریف کا آخری عشرہ چل رہا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مدینہ پاک حضور تشریف لائے اور پھر حضور کی مدینہ پاک آمد کے بعد ایک اسلامی سن ہجری جو شروع ہوا، اس ہجری کا 82 ہجری چل رہی تھی۔ 82 ہجری ربیع الاول شریف کا آخری عشرہ اور پیر شریف کا دن تھا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات میں تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور بعض لوگوں کے نزدیک ابو اسماعیل بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صادق کے لقب سے آپ مشہور ہوئے۔ یہ میں آپ کو حضرت امام جعفر صادق کے حوالے سے کر رہا ہوں، سماعت فرماتے جائیے گا کہ آپ کا کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور بعض لوگوں نے ابو اسماعیل بھی کہا ہے اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صادق کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام زین العابدین کے حقیقی پوتے اور شہید کربلا سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کے والد ماجد کا اسم مبارک جو ہے سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی والدہ مائلہ کا نام ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دیکھیں اہل بیت کی اور صحابہ کی آپس میں محبتیں کتنی اور ہمیں چہرہ کوئی اور دکھایا جاتا ہے لیکن حقیقت میں چہرہ اسلام کا اور حقیقت میں چہرہ اہل بیت اور صحابہ کا کچھ اور ہے، لیکن وہ تفرقہ بازی جو ہے ہمارے اندر جب سے اس نے جنم لیا ہے ہمارے انداز بدل گئے۔ تو حضرت ام فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے کی والدہ کے حوالے سے سماعت فرمائیں۔ حضرت ام فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں حضرت اسماء بنت عبد الرحمن اور عبد الرحمن کے بیٹے ہیں پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی والدہ حضرت ام فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں اور حضرت اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر۔ اسی بحث حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا حضرت ابو بکر صدیق سے ڈبل رشتہ ہے اور اس بات پر حضرت امام جعفر صادق فخر فرمایا کرتے ہیں کہ میرا حضرت ابو بکر صدیق سے ڈبل رشتہ ہے۔ تو یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اہل بیت کے بھی امام ہیں اور آپ کا تعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی خاص تعلق ہے جو میں نے آپ کو پیچھے عرض کر دیا۔ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے فقہائے کرام اور ائمہ دین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں شامل ہیں کہ امام مالک حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی عظیم ہستی جن کے آپ اور میں مقلد ہیں، جن کی آپ اور میں ہم تقلید کرتے ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے امام اعظم کے بھی استاد ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری طرف اس مقام کے ہیں۔ پھر حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عرصہ دراز تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور حاضر ہوتا تھا۔ امام مالک فرماتے ہیں کن کے؟ حضرت امام جعفر کے پاس الصادق رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوتا رہا، جب بھی گرا
میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز میں مصروف پایا یا میں گیا تو دیکھا تو آپ روزے کی حالت میں ہوتے تھے، پھر میں کبھی گیا تو دیکھا تو قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوتے تھے۔ اچھا جس کو دنیا کی سمجھ لگ جاتی ہے نا، پھر وہ خود بخود ان چیزوں سے شغف ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ جب تک انسان کو صحیح اس دنیا کی حقیقت کی سمجھ نہیں لگتی، پھر انسان بڑے رشتے بھی دیکھتا ہے، بڑے تعلق بھی دیکھتا ہے، بڑے ناتوں کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ مجبوری ہے کہ رشتے داریاں بھی ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتے دار ہیں، بال بچے ہیں، لیکن جب ان اشاروں سے وہ اچھی طرح سے دیکھ لیتا ہے، چھان بین کر لیتا ہے اور پھر کوئی نتیجہ چاہتا ہے، تو جب وہ پھر اس نتیجے پہ پہنچتا ہے تو پھر نتیجے میں قرآن کھول کے پڑھنا سیکھتا ہے، سمجھ لگ جاتی ہے کہ سارے رشتے، سارے ناطے یہ سب وجہ ہیں، لیکن اصل برکات جو ہے رب کائنات نے یہاں رکھا۔ تو امام مالک فرماتے ہیں میں جب بھی کبھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گیا تو یا تو میں نے ان کو اللہ کے حضور کھڑے قیام میں پایا یا میں نے ان کو جو ہے روزے کی حالت میں پایا، یا جب بھی حضرت امام جعفر صادق کے پاس گیا تو میں نے ان کو عبادت میں پایا اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے پایا۔ امام مالک فرماتے ہیں یہی تین عادتیں تھیں، اور ہم اپنی عادت دیکھ لیں، ہم جب کسی کو ملنے جاتے ہیں وہ کس حالت میں ہوتا ہے اور جو ملنے جاتا ہے وہ کس حالت میں ہوتا ہے۔ رہ گئی رسم علام روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی۔ ہمارے اندر مطلب یہ وہ ذوق، وہ رونقیں، وہ شوق ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی طرف جو ہے واپس سفر کرنے کی عطا توفیق دے، اور قرآن والا، دین والا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت والا یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ اور آپ کے پیچھے وقت کا بادشاہ تک بھی آپ کی مخالفت کرتا تھا اور آپ پھر ہر لمحہ ڈٹے رہتے تھے، کیونکہ وہ حضرت علی المرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے حضرت امام حسین کے بیٹے تھے۔ اب آپ دیکھیں نا، حضرت یہاں نیچے سے چلتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق، آپ کے والد محترم حضرت امام باقر، آپ کے والد محترم حضرت امام زین العابدین، اور آپ کے والد محترم حضرت امام حسین، اور حضرت امام حسین کے والد محترم حضرت علی المرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ اتنے مضبوط تھے کہ وقت کا حکمران بھی، حاکم بھی، بادشاہ بھی کوشش کرتا تھا کہ قتل کر دیے جائیں، ان کے جو فرمودات ہیں ان کو خلوص کر دیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام جو ان کی زبان سے نکلتا ہے لوگوں تک پہنچتا ہے، اسے ختم کیا جائے، بند کیا جائے۔ لیکن آپ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو آپ نے کبھی رکنے نہیں دیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، تو ان کے ایک، اب دیکھیں کہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا میں جو قربانیاں دی ہیں، کبھی زبان سے وہاں پر کرامت نہیں ظاہر کی، حالانکہ یہی قافلہ جب مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا چلا تھا تو راستے میں کتنی دفعہ پانی ختم ہوا تھا، تو امام حسین نے اپنی کرامت سے پانی کو زمین سے نکالا تھا، چشمے جاری کیے تھے، لیکن جب وہاں پر اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم بالتقوی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آزمانا چاہا تو پھر اس امتحان میں انہوں نے کامیابی حاصل کی، پھر وہ کرامات کی طرف نہیں آئے۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ وہ فرات کا پانی اٹھ اٹھ کے لہریں دیکھتی تھی کہ حسین آواز دے تو ہم کربلا میں حسین کے قدموں میں پہنچے، وہ ہوائیں فضائیں پہ چلتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ حسین کوئی حکم کرے تو ہم ان کی بستیوں کو الٹ دیں، ہوائیں کہتی تھی ان کے خیموں کو الٹ دیں، انہیں اڑا کے کسی دوسرے مقام پر لے جائیں دشمنوں کو، لیکن وہاں پر آپ ثابت قدم رہے، وہاں کرامات نہیں دکھانی تھی، وہاں کرامت نہیں تھی، استقامت تھی، کرامت نہیں استقامت۔ اور ہمارے بڑے کہتے ہیں کرامت سے استقامت بڑی ہوتی ہے، کرامت سے استقامت بڑی ہوتی ہے۔ بابا جس نے کرامت دکھانی ظاہر کرنی ہے، اللہ نے اس کو دیا، اس نے تو ظاہر کر دی، بات ختم ہو گئی، لیکن کرامت کیا ہے؟ استقامت کیا ہے؟ ڈٹے رہنا، اور پھر ڈٹے ہی رہنا۔ اور آپ غور کر کے دیکھ لیں
اپنی زندگیوں میں کبھی کسی کے ساتھ کوئی حادثہ کوئی معاملہ ایسا ہوا ہو اور آپ ہر حال میں اس پر کھڑے رہے ہوں، اللہ نے کامیابی ضرور رکھا۔ مشکلات سے گزرے ہوں گے، تکلیفیں آئی ہوں گی، خرچے ہوئے ہوں گے، پریشانیاں آئی ہوں گی، لیکن جب آپ ڈٹے رہے، جب تک آپ نے ہار نہ مانی اور ڈٹ گئے، اللہ تعالیٰ نے اس میں عزت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائے گا نہیں کرتا۔ یا آپ غور کریں نا، دشمن اسلام اللہ اور رسول کے رسول کے دشمن ہے کافر، یہود و نصارہ اسلام کے دشمن ہے، لیکن اللہ نے وافر دولت عطا فرمائی، مال کے ڈھیر لگا دیے، مال کے انبار لگا دیے۔ آپ اس ان کی بنسبت مسلمانوں کے پاس آپ کو وہ مال و دولت نہیں نظر آئے۔ مولا یہ کیا، یہ تو تیرے چاہنے والے تھے، تیرے محبوب کے محب تھے، انہیں تو نے آزمائش میں رکھا ہوا ہے، غیروں کو دے رکھا ہے۔ تو رب کائنات فرماتا ہے ہماری نظر میں متاع الدنیا الا قلیل، رب فرماتا ہے یہ دنیا کا مال و متاع ہمارے ہاں تو بہت چھوٹا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہماری بارگاہ میں حیثیت ہے تو محمد رسول اللہ کے کلمے کی حیثیت ہے۔ ہماری بارگاہ میں مقام اور مرتبے والا وہ ہے جسے ہم علم کی گتھیاں سلجھا دیتے ہیں، ہم جسے قرآن کا علم دے دیتے ہیں، حدیث کا علم دے دیتے ہیں، جنہیں اپنے محبوب کا کلمہ عطا فرما دیتے ہیں۔ رب فرماتا ہے وہ پیسے کی وقت ہماری بارگاہ میں نہیں ہے، ہماری بارگاہ میں عظمت والے وہ ہیں جو محبوب کے دامن سے لپٹ گئے ہیں اور دین کا جو ہے زلزلہ ان کے اندر اللہ نے راسخ فرمایا۔ یہ ہماری غلط سوچ ہے، اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو دین خدا نہیں عطا فرماتا، خدا اپنا دین کسی دشمن کو نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتا ہے میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور جب اب اللہ فرماتا ہے میں ہر ایک کی شارک سے زیادہ قریب ہوں، لیکن جب محبوب کی بات آئی تو فرمایا بلغ انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، کہ جو میرے محبوب کے دروازے پر آئے گا اس کا ہم دامن بھر دیں گے۔ ہے بندوں کے رب جانب سے بھی قریب، تمہارا تیرے سے جو ہم مانگ لیتے، رب فرماتا ہے میں دیتا ہوں میرے سے مانگنے والے، لیکن اگر یقینی لینا ہے تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنا۔ پھر اللہ فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اللہ فرماتا ہے میں ہر ایک کی جان سے زیادہ، شارک سے زیادہ قریب ہوں، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مومن ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے کوئی عیسائی ہے، کوئی بد مذہب ہے، کسی مذہب سے بھی تعلق رکھنے والا ہے، رب فرماتا ہے میں اس کی شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ لیکن اللہ نے یہ فرمان اپنے محبوب کے لیے نہیں فرمایا کہ میرا محبوب بھی تمہاری شارک سے قریب ہے یا تمہاری جان سے بھی قریب ہے، نہیں، اللہ نے فرمایا محبوب ہر ایک کو نہیں دیتا، میں تو ہر ایک کی جان سے زیادہ قریب ہوں، محبوب ہر ایک کو نہیں دیتا۔ فرمایا النبی اولا، کہ میرا نبی بھی قریب ہے، النبی اولا، لیکن میرا نبی بھی قریب ہے، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین، رب فرماتا ہے محبوب تو میں نے مومنوں کے لیے رکھا ہے، محبوب ہر ایک کو نہیں دیتا، محبوب صرف مومنوں کے لیے رکھا ہے۔ تو لہذا پتہ چلا عام رشتہ اور ہوتا ہے اور خاص رشتے اور ہوتے ہیں، اللہ ان سے محبتیں اور کرتا ہے، ان کے ساتھ انداز اور ہوتے ہیں۔ کربلا میں وہ ثابت قدم رہے، لیکن ان کی اولادوں کی اولادوں کی اولادیں جب زبان سے جو لفظ نکالتی تھی پورا کر دیتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ وہاں پر مجبور نہیں تھے، وہاں پر وہ امتحان کی حالت میں تھے، وہاں رب نے امتحان لینا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق کے ایک غلام تھے، محبت کرنے والے تھے، آپ کے خادم تھے، خدمت کرنے والے تھے، ایک شخص نے انہیں پکڑا اور قتل کر دیا۔ اب جب اس نے قتل کر دیا تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ میرے مرید کو اس نے، میرے غلام کو، میرے خادم کو اس نے قتل کر دیا ہے، اور آپ نے جا کر جو ہے اسے سمجھایا کہ تم نے غلط کیا ہے اور اس کا بدلہ دینا ہوگا، اور وہ کہنے لگا اگر میں نہ دوں تو کیا کر لیں گے؟ اب یہ امام پاک کی بارگاہ میں وہ کہہ رہا اگر میں نہ دوں تو آپ میرا کیا کر لیں گے؟ آپ امام جعفر صادق نے فرمایا جو میں کر سکتا ہوں وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں محبت سے کہا ہے، قتل ہو گیا ہے،
اس نے یہ کہا کہ امام صاحب نے فرمایا میں دھمکی نہیں دے رہا، اسے صرف دھمکی نہ سمجھنا، یہ حقیقت میں بھی بدل جائے گا۔ اس نے کہا اچھا آپ نے دھمکی دیا، ڈرایا ہے، تو ٹھیک ہے، پھر جو آپ سے ہوتا ہے کر دیں۔ اور آپ دیکھیں اپنے غلام کی خاطر لڑ رہے ہیں، اپنے ماتحت کی خاطر، اپنے خادم کی خاطر لڑ رہے ہیں، اور کہا اچھا، پھر آپ نے فرمایا پھر کیا یہ دھمکی نہیں ہے، حقیقت میں بدل جائے گا۔ ہوا کیا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقام میں تشریف لے گئے اور آپ نے اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور جب عبادت میں مشغول ہوئے تو رات کا جب آخری پہر آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو نصیر تمہیں شاید پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، تمہیں خبر نہیں ہے، کہا کون ہو؟ تو فرمایا میں پیغمبروں کی جو ہے اولاد سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ جہاں پیغمبری بھی ختم ہوتی ہے اسے ذات مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جہاں ولایت ختم ہوتی ہے اسے علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں۔ میں اس خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں۔ اس نے کہا جو ہوتا ہے کر لو۔ بس حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میں نے رات بھر مالک کی بارگاہ میں عبادت کی، اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں صبح کے سویرے میں ہاتھ اٹھائے، میں نے ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں التجا کیا کہ مولا اس کا فیصلہ میں تجھ پہ چھوڑتا ہوں۔ بس دعا بھی اس طرح سے نہیں دی، فرمایا مولا اس کا فیصلہ میں تیری بارگاہ میں چھوڑتا ہوں، تو جو کرنا چاہے بہتر کرے۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے بس ساری رات عبادت کی، صبح کے سویرے میں چہرے پہ ہاتھ پھیرا، تو آپ جب گلی میں باہر نکلے تو پتہ چلا کہ وہ قاتل خود قتل ہو چکا۔ اللہ جس نے قتل کیا تھا وہ خود سے، یہ صرف اور صرف ابھی حضرت امام جعفر صادق نے رب کی بارگاہ میں کہا مولا جیسے تو پسند فرمائے فیصلہ کر دے، تو لہذا اللہ والوں کی بارگاہ میں دعا لی جائے، ان کی بد دعا سے بچا جائے اور ان کو راضی کیا جائے، اور ان کی رضا بھی دنیا کے لیے نہیں ہوتی، ان کی رضا بھی مولا کے لیے ہوتی ہے۔ ان کے بارگاہ میں جھکا جائے، ان کی بارگاہ میں عاجزی کی جائے، انکساری کی جائے۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور آپ کی اسی طرح سے روایت ملتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں آپ کے ایک راوی جو آپ کے ساتھ تھے، خادم تھے، سفر میں جا رہے تھے، تو سفر میں جاتے جاتے آپ کو ٹہلنے کی ضرورت محسوس کی، جسم میں تھکاوٹ محسوس کی، تو آپ نے ایک ایسے درخت کھجور کے نیچے بیٹھے کہ جس کے تنے بالکل خشک ہیں، جس پہ رونق نہیں ہے، بہار نہیں ہے، اس درخت پر خدا آ چکی ہے۔ اب آپ وہاں بیٹھے، جب بیٹھے تو اب اس کی چھاؤں کو لینے کی خواہش تھی، تھوڑا سا آرام کر لیں، لیکن ایسے اس کی طرف نگاہ اٹھائی تو اب اس پہ تو بہار ہی نہیں تھی، وہ تو چھاؤں دے ہی نہیں سکتا تھا درخت۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے محبت سے دیکھا اور دیکھ کر رب کائنات کی بارگاہ میں التجا کی مولا اسے بہار ہی عطا فرما، اسے رونق عطا فرما دے، تیرا بندہ اگر یہاں بیٹھا ہے یہ کیا کہے گا کہ کوئی یہاں آیا بھی تھا تو رونق پھر بھی نہیں دے گا، آئے کوئی آیا بھی لیکن آنے کا فائدہ ہی نہ ہوا۔ تو بس حضرت امام جعفر صادق اس روایت کے راوی کہتے ہیں وہ خادم آپ کے ساتھ تھا، بس حضرت امام جعفر صادق نے ایسے نگاہ اٹھائی اس درخت کی طرف، بس نگاہ اٹھانے کی دیر تھی آپ تکتے رہے، اس کی جڑیں جو ہیں، اس کا تنا جو ہے وہ سر سبز ہونا شروع ہو گیا، پورے جو ہے درخت کے اندر بہار آنا شروع ہو گئی، ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے پتے نکلنا شروع ہو گئے، ارے دیکھتے دیکھتے پتے تو کیا اس کے اوپر کھجوریں بھی لگنا شروع ہو گئی، اور ہم نے چند لمحات کے بعد دیکھا وہ کھجوریں ہی صرف نہ لگی بلکہ وہ پک کر زمین پر گرنا شروع ہو گئی، اور آپ کے خادموں نے وہ کھجوریں اٹھا کر خود بھی کھائیں اور حضرت کو بھی پیش کر۔ جہاں اللہ کا ولی بیٹھتا ہے، جہاں کوئی پیارے بندے کے جہاں قدم لگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رونقیں عطا فرماتا ہے، انہیں بہاریں اور عزتیں عطا فرماتا ہے۔ تو لہذا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں وہ پوری، جیسے آپ اور میں ہم حنفی کے لاتے ہیں نا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے ہم حنفی ہیں، تو ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں وہ ان کے فقہ حضرت امام جعفر صادق پر مکمل طور پہ فقہ ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو جعفری کہلاتے ہیں، فقہ جعفریہ کہلاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہو کہ رمضان مبارک میں جب ہمارے افطاری ہوتی ہے اس کے 10-12 منٹ بعد
فقہ جافیہ کا پھر اعلان کیا جاتا ہے یا نیچے پڑھی تو وہ ان کی فقہ جو ہے یہی امام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ ہے. تو لہذا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 12 امام ہیں ان میں سے ایک امام ہونے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شرف عطا فرمایا ہے. اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آخر میں اس بات کی طرف چلتے ہیں کہ جو حضرت امام جعفر صادق کے 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کنڈوں کا ختم دلایا جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں چونکہ آگے ان کے ایام کنڈوں کے اس ختم پاک آ رہے ہیں تو بہت سے دوست احباب ان باتوں پہ سوال کرتے ہیں مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کیا وہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے. تو لہٰذا اس بنیادی طور پہ آپ اپنے ذہن میں یہ بٹھائیں کہ یہ اصالِ ثواب. بنیادی طور پر ہم کسی بھی بزرگ کے لیے 11ویں شریف کتنا بڑا اصالِ ثواب ہے 11ویں شریف. اور میں نے آپ کو کچھ جمعے پہلے بڑی 11ویں شریف یاد بنائی تو میں نے آپ کو ایک تاریخ آپ کو بتائی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے دنوں کو ذکر کیا کرو ان دنوں کا خاص دنوں کو یاد کیا کرو. تو میں نے آپ کو بتایا تھا اس تفصیل میں جانا مقصود نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کی ولادت دن 10واں اور رات 11ویں کو ہوئی تھی. پھر آپ جنت میں پھر جنت سے زمین پر پھر زمین سے بعد جو 350 سال کے بعد استغفار کے بعد پھر بحالی اور حتیٰ کہ قیامت تک میں نے پورا جو ہے آپ کو تفصیل بتائی تھی کہ یہ سارے کے سارے ایام جو ہیں یہ دن 10واں اور رات 11ویں کے جس میں انسانیت کے آغاز آدم سے لے کر میں نے وہ 10 سے 15 منٹ کا وہ کلپ اس کو بعد میں یوٹیوب پہ بھی اس کو ہم نے چڑھایا اور قیامت آنے تک قیامت بھی جب آئے گی اس وقت دن 10واں ہوگا رات 11ویں کی ہوگی. اب آدم کی ولادت سے لے کر قیامت تک خاص ایام جتنے بھی ہیں اللہ نے ان کو دن 10واں رات 11ویں میں رکھا ہے. تو پھر 11ویں منانے میں کون سی بری بات ہے. پھر 11ویں شریف ہے کیا وہ اصالِ ثواب ہے. ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مقصد کیا ہے اصالِ ثواب. اب جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنڈوں کے حوالے سے ذکر ہے بھائی اصل کیا ہے اس کی اصل اصالِ ثواب ہی. آپ اپنے ذہن میں کنڈوں کو نکال دیں. اب کنڈا کہتے کیوں ہیں یا کس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا. اب کنڈے سے مراد کیا ہوتا ہے وہ پرات ہوتی ہے مٹی کی. آپ دہی لینے جاتے ہیں تو دودھ دہی والوں نے کنڈے رکھے ہوتے ہیں نا. اب جو ہے آپ نے اپنی اب تو دودھ دہی والوں نے بھی زیادہ تر اب وہ سلور یا اسٹیل کے وہ پراتے بنا لی ہیں. آپ نے اپنی آنکھوں سے وہ وقت بھی دیکھا ہوگا جب ان چیزوں کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا اور مکمل طور پہ مٹی کے برتن چلتے اور اسے کنڈا بولا جاتا تھا بھی بولا جاتا ہے. بس اس کنڈے کے اندر جو ہے بانٹا گیا جو بنا کے لنگر اس لنگر کو جو ہے کنڈے کہتے ہیں. کنڈے کا جیسے اصالِ ثواب ہے 11ویں شریف کا تو 11ویں شریف کا ہوتا ہے اصالِ ثواب ہے نام اس کو 11ویں شریف دے دی جاتا ہے. اب ہم 7 دن کے بعد ختم دلاتے ہیں سادے کا ہوتا تو اصالِ ثواب ہے نا نام اس کا سادہ رکھ دیا جاتا ہے. اگر کوئی 40واں ہوتا ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے یہ انعام یہ خاص ہوتے ہیں مرنے والے کے لیے تو آپ کرتے وہی ہیں لیکن کسی کا نام فل رکھ دیتے ہیں کسی کا سادہ رکھ دیتے ہیں کسی کا 40واں رکھ دیتے ہیں. تو اس میں نام رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. نام رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ وہ ایک مشہور ہو گیا کہ کنڈوں کے اندر ختم دلایا جاتا تھا. ہمیں بحث ہماری یہ جھگڑا ہمارا لفظ کنڈے پر نہیں ہے. بحث اور جھگڑا ہمارا یا اختلاف ہمارا جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ اصالِ ثواب کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. میں آپ کو واضح کر دوں کہ ہمارے اہل حدیث بھائی اور ہمارے دیوبند بھائی آپ غور کرتے ہو کہ میں تو یہ مجھے مطلب کئی دوستوں نے سخت بھی کہا کیونکہ یہ کلپ یہ ویڈیو جو بنتی ہے یوٹیوب پہ بھی چلتی ہے دوست اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آپ دیوبندیوں کو بھی بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں وہابیوں کو بھی بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں شیعوں کو بھی بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں.
आप मिंबर पर बैठे होते हैं तो आपको पता भी है, तो फिर इनको इस तरह से क्यों कहते हैं? तो अपनी अपनी सोच है, अपना अपना अंदाज और अपना अपना मिजाज है। अब हमारे अहले हदीस भाई इसको बिल्कुल नहीं मानते, कुंडों के खत्म को, वो वैसे खत्म को नहीं मानते, मसला कुंडे का नहीं है। हमारे जो बंदी भाई जो है वो भी इसको नहीं मानते, और अहले तशय्युअ जो है वो हमसे भी ज्यादा मानते, समझ आ गई ना? लेकिन मानने में कैफियत में अपनी अपनी फर्क है, सोच अपनी अपनी है, मकसद इशारे जवाब है। जब मकसद इशारे जवाब होगा तो वो जाएगा, वो कोई भी करता होगा, किसी के साथ भी ताल्लुक रखता होगा। तो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मशहूर ये कर दिया कि आपका 22 रजब को खत्म, आपका विशाल है, तो लिहाजा 22 रजब को कूड़े किए जाते हैं। तो याद रखिए कि हमारी अहले सुन्नत की जितनी भी कुतब है उनके नजदीक हजरत इमाम जाफर सादिक का जो 22 रजब को खत्मे पाक में लाया जाता है वो 22 रजब आपका विशाल नहीं। ये थोड़ी समझने वाली बात है। 22 रजब को जो हजरत इमाम जाफर सादिक के कूड़े किए जाते हैं, खत्म मिलाया जाता है, उसका ताल्लुक 22 के साथ है। आपका विशाल कब का है? आपका विशाल 15 रजब है। कौन सा है? बोलिए जरा। 15 रजब। ये जो मसला है ना, लोग घरों में वो बातें चल रही होती हैं, बोलिए हजरत इमाम जाफर सादिक का विशाल किस तारीख को है? इस महीने की 22 जो है कहा जाता है वो नहीं है, वो बल्कि 15 है। इस महीने की 15 तारीख को आपका, अरबी महीने के 15 तारीख को रजब को आपका विशाल बनता है। अच्छा, अगर विशाल 15 को है तो आप खत्म 22 को क्यों दिलाते हैं? सवाल ये बनता है। एक दूसरा जो साथ इतराज किया जाता है वो भी मैं आपके सामने रखूं। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कुछ रिवायात के मुताबिक आपका उस दिन विशाल बनता है। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विशाल बनता है। मैं अहले तशरीफ भाइयों को ना छेड़ रहा हूं, ना उन्हें कुछ कह रहा हूं, बल्कि मैं उनकी तरफ से भी बता देता हूं कि वो और हमारे अंदर हम 22 रजब को करते हैं। कुछ लोगों ने फैला दिया, हो सकता है भाई उनकी किताबों में भी ना हो, ना मैंने उनके किताबों में पढ़ा है, ना मुझे पता है कि वो इस दिन को किस नियत से मनाते हैं। मंसूब अंदाज इस तरह का मैं उनका ना कहता हूं कि वो इस नियत से करते हैं, ना मैं उनके गारंटी दे रहा हूं, ना उनकी तरफ से दलील दे रहा हूं। 22 रजब को चूंकि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी विशाल है, और आपको पता है कि हजरत अमीर मुआविया और हजरत मौला अली की आपस में जंग हुई थी, और उस वक्त इन दो सरकार के सहाबियों का आपस में इख्तिलाफ हुआ। अब उनका आपस में इख्तिलाफ देखो किस तरीके का है। शहादतें हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लश्कर में भी हो रही हैं, और हजरत मौला अली के लश्कर से भी शहादतें हो रही हैं। अब नीचे जो लोग होते हैं ना, नीचे वाला तबका शरारतें वो करता है। अब हजरत अली ने फरमाया, जंग के दौरान मौला अली ने फरमाया, ये जंग जो है, ये जंग हकीकत में वो जंग नहीं है जिसे समझा जा रहा है, और आपने फरमाया ये इख्तिलाफात की बुनियाद पर हो रही है, और इज्तिहादी जो है खता जिसको कहते हैं उस वजह से हो रही है। आपने फरमाया मैं देख रहा हूं, आज के किसी ना मौलवी की, किसी ना जाकिर के किसी बात पे यकीन करें, मौला अली का फरमान पे तो यकीन करें ना। मौला अली ने फरमाया मैं देख रहा हूं जो उस लश्कर से लोग गिर रहे हैं वो भी शहीद और जन्नत में जा रहे हैं, और जो अली की तरफ से गिर रहे हैं शहीद हो रहे हैं वो भी जन्नत में जा रहे हैं। ये जंग बातें की जंग। और फिर जब बंदा कोई इस बात पे इतराज ना करे, सोचे ना कि फिर इतना बड़ा काम ऐसे हो गया। अब ये ईमानदारी से बताएं, अगर वहां कुछ लोग शहीद हुए, दोनों तरफ से मौला अली ने बता दिया ये पाकीज़ा है और जन्नती है, अब शहादत से बड़ा दर्जा कोई नहीं। अगर वो वैसे भी जाते बिस्तर पर तो उस मौत का उतना सवाब नहीं था जितना सवाब जंग में शहादत की वजह से वो मिला। जो मकाम उन्हें शहादत की वजह से मिला है, वहां भी जन्नती गिर रहे हैं, यहाँ भी जन्नती गिर रहे हैं। ये एक जो है सोच में फर्क आने की वजह से ये मामला हुआ, दोनों तरफ से जन्नती हैं। अब वो इख्तिलाफ जब नीचे छोटे लोगों पर आते हैं ना, अब मैं एक दो बड़ी हमारी आपस की जमातें और हम मौलवी है ना, हमें पता है
اب بڑی آپ کو چھوٹے چھوٹے لوگ ملیں گے جو دعوت اسلامی کے خلاف بھی باتیں کرتے ہوں گے، ہماری بہت بڑی جماعت ہے، اور ان کے ساتھ محبت کے بھی تقاضے کرتے ہوں گے۔ بھائی کبھی آپ نے ٹی وی چینل پر، ان کے مدنی چینل پر کبھی آپ نے سنا مولانا الیاس قادری کسی کے خلاف تقریر کر رہے ہیں، اس کا نام لے کر بیان کر رہے ہیں؟ نہیں آپ سنیں گے۔ نیچے جو بیچارے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، جنہوں نے پڑھا نہیں ہوتا، جنہیں اس مقام پر پہنچنے کے لیے ان کی جو محنت ہے اس کو انہوں نے دیکھا نہیں ہوتا، ان کو پتہ نہیں ہوتا، پھر وہ نیچے والے لوگ جو ہے جب وہ شرارت کرتے ہیں تو پھر وہ شرارت بن جاتی ہے۔ اب کچھ لوگوں نے یہ منسوخ کر دیا اہل تشیع کی طرف، میں نے کہا کچھ لوگوں نے منسوخ کر دیا، میں پھر بھی ان کے خلاف نہیں کہہ رہا۔ کہا جی جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور ادھر سے وہی دن بنتا ہے حضرت امام جعفر صادق کا، انہوں نے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق کا نام لے کر استعمال کیا ان کا نام، اور ان لوگوں نے یعنی کہ جو اہل تشیع کی طرف منسوخ ہوں کہ ان لوگوں نے اہل تشیع نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی خوشی میں، وصال کی خوشی میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے راتوں رات جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے جو ہے، میں نہیں کہہ رہا، میں خدشے کا جہال کہہ رہا ہوں، پتا چلا انہوں نے رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ حلوہ پوریاں بنائیں، اور حلوہ پوریاں بنائیں اور بنا کر رات ہی رات میں اس کو بانٹنے کا ارادہ بھی کیا، کہا اس کو اندر اندر ہی کھانا ہے، اس کو کوئی باہر لے کر نہ جائے، اور پھر رات کے اندھیرے میں بنانا، رات کے اندھیرے میں کھلانا، دوسرے گھر میں اسے نہیں جانے دینا، اور صبح فجر سے پہلے پہلے اسے ختم کرنا ہے۔ یہ ایصال ثواب کا جس نے بھی طریقہ اختیار کیا، جس نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بغض میں یہ کام کیا، وہ جہنمی ہے، اور ان پہ الزام لگانے والا ہے، ان پہ تہمت لگانے والا ہے، اور سچے لوگوں کی طرف اس کی نسبت اور منسوب کرنے والا بھی جہنمی ہے۔ لہذا اس ایصال ثواب کو اگرچہ کوئی، وہ چاہے کوئی سنی ہو، چاہے کوئی دیوبندی ہو، چاہے کوئی وہابی ہو، چاہے تشیع ہو، اگر کوئی امام جعفر صادق کا ایصال ثواب اس نیت سے کرے کہ اندر بغض صحابہ بھی ہو، سینے میں بغض صحابہ ہو، نام امام جعفر صادق کا استعمال کرے، اور استعمال ان کا نام کر کے بغض صحابہ نکالنا چاہتا ہو، پھر اگر کوئی رات کے اندھیرے میں کرے یا دن کے سویرے میں کرے، وہ کرنا جائز نہیں ہوگا، وہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے۔ ایصال ثواب جو ہے وہ آپ کنڈے میں کریں، آپ دیشی میں کریں، آپ پرات میں کریں، آپ جو ہے دکان سے لے کر لنگر بانٹیں، آپ دیگے بنا کر کریں، جس طرح سے بھی کریں، آپ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایصال ثواب کریں، آپ کو کریں گے وہ حضور کی امت میں سے وہ لوگ ہیں جو آئمہ اہل بیت ہیں، آپ کو اس کا ثواب اور اجر ملے گا۔ لہذا اگر جس کسی نے حضرت امیر معاویہ کا خود رکھ کر رات کے اندھیروں میں یہ ایصال ثواب کنڈوں کی صورت میں کرنے کا کیا، اس کا عقیدہ بھی درست نہیں ہے، اس کو ثواب بھی نہیں ملے گا، اس کی سوچ بھی درست نہیں ہے، اور بغض اہل بیت سے بھی اس کا سینہ بھرا ہوا۔ اب ایک سوال آتا ہے، ابھی میں نے آپ کو کہا کہ آج 2 منٹ مجھے اضافی دے دیجیے گا تاکہ میں بات کو جلدی جلدی پورا کر لوں۔ ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ جب ہم نے بتا دیا کہ 15 شعبان المعظم جو ہے رجب المرجب حضرت امام جعفر صادق کا اس جو ہے آپ کا وصال ہے، تو پھر اس کو 22 پہ کیوں لے گئے؟ 22 پہ تو حضرت امیر معاویہ کا وصال ہے نا، تو 15 والے 22 پہ کیوں چلے گئے؟ یہ بھی ایک اختلاف ہے۔ تو اس کو محدثین نے بیان، میں تو تھوڑا سا مطالعہ کر کے آیا ہوں، بس میں نے تو تھوڑا سا کتاب میں پڑھا ہے، کتابوں کو تھوڑا سا کھنگالا ہے، تو چیزیں سمجھ آئی ہیں۔ یہ موقف میرا نہیں ہے، اہل سنت کا موقف ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آئمہ اور محدثین کا جو دور تھا، تابعین اور تبع تابعین کا جو دور تھا، تابعین اور تبع تابعین کے میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں۔ تبع تابعین میں سے ایک شخص نے اس روایت کو الحاوی بالفتاوی، یہ ہمارے بزرگوں کی کتاب ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، اس کتاب سے میں آپ کو حوالہ پور کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین کا جب دور تھا نا، وہ ان کا جب بھی کوئی وصال ہو جاتا، کوئی فوت ہو جاتا نا، اس فوت ہونے پر وہ 7 دن روزانہ 7 دن جو ہے اپنے مرنے والے کے نام پر ایصال ثواب کرتے۔ بولیے کتنے دن؟ بولیے کتنے دن بولے؟
اور روزانہ کرتے تھے اور 7ویں دن اسپیشل ختم دلاتے تھے۔ اس کا مطلب ہو گیا کہ آپ جو ساتہ کرتے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق ہے۔ ایک تو یہ بات بھی سمجھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ تابی بیان کرتے ہیں۔ الحاوی للفتاوی کتاب بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، علامہ جلال السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جب کوئی فوت ہو جاتا تو اس وقت وہ 7 دن روزانہ روٹی دیتے اور 7ویں دن اسپیشل ختم کرواتے۔ وہ ختم چاہے یہ ہو جیسے آپ اور میں ختم پڑھتے ہیں، چاہے قرآن کی آیتیں ہوں، چاہے کسی صورت میں بھی ہو۔ اب جو ہے اس کو وہ 7 دن تک اشارے ثواب کرتے۔ بولیے کتنے دن بعد کو ختم کروں؟ بولیے کتنے دن ختم دلاتے؟ 7 دن۔ اور 7ویں دن جو ہے وہ دعا مانگتے تھے۔ اب ہوا کیا، 7ویں دن دعا مانگی گئی۔ اب اسی طرح سے سمجھ لیں، محدثین فرماتے ہیں کہ ہوا ایسا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الحمدللہ ختم دلایا گیا۔ اور کتنے دن دلایا گیا؟ 7 دن دلایا گیا۔ 7 دن اگر ختم دلایا گیا ہے تو 15 میں 7 ڈالے تو کتنے بن جاتے ہیں؟ 15 میں 7 ڈالیں تو کتنے دن بن جائیں گے؟ تو 22 رجب۔ لہذا ان کا وہ جو ختم جو انہوں نے 7ویں دن دلایا تھا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ جو 7ویں دن ختم ہوا اس کے بعد وہی دن مقرر کر لیا اور ہر سال اس دن آ کر جو ہے آپ کی روح کے لیے سارے ثواب کیا۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پیاروں کا ہمیں ذکر کر کے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق